بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کو سمجھنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ وہ جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے تو جب تک ان آیتوں کا مطلب نہ سمجھ لیتے اور ان سے متعلق علمی اور عملی باتوں کا احاطہ نہ کر لیتے، اس وقت تک آگے نہ بڑھتے تھے۔ قرآن کریم سمجھ کر پڑھنا اور اس پر غور و فکر کرنا اس کا بنیادی حق ہے، اور قرآن پر غور و فکر نہ کرنا اور اس کو سمجھ کر نہ پڑھنا گویا قرآن سے دور رہنے اور اسے چھوڑ دینے کے مترادف ہے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمہ اللہ نے بھی مسلمانوں کی تباہی و بربادی کا بنیادی سبب قرآن کریم سے دوری کو قرار دیا، اور اس کا حل بھی یہی تجویز فرمایا کہ قرآن کریم کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ چنانچہ مالٹا کی 4 سالہ جیل سے رہائی پا کر جب آپ واپس تشریف لائے تو علماء کے ایک مجمع سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیاوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں، تو اس کے 2 سبب معلوم ہوئے۔ ایک ان کا قرآن کو چھوڑ دینا، دوسرے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی۔ اس لیے میں وہیں سے یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کروں کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے اعتبار سے اور سمجھنے کے اعتبار سے عام کیا جائے۔ بچوں کے لیے لفظی تعلیم کے مکاتب ہر بستی میں قائم کیے جائیں اور بڑوں کو عوامی درس قرآن کی صورت میں اس کے معانی سے روشناس کرایا جائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کے لیے آمادہ کیا جائے، اور مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی کو کسی قیمت پر برداشت نہ کیا جائے۔ آج اگر قرآن کریم کے پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کر لیا جائے تو ہمارے سارے معاشی و معاشرتی، سماجی و خاندانی اور سیاسی مسائل حل ہو جائیں گے، اور پورا معاشرہ امن و سکون کی تصویر بن جائے گا۔ قرآن کریم میں جس طرح توحید و رسالت، فکر آخرت، تقوی و توکل اور اعلیٰ اخلاق کے مضامین بیان کیے گئے ہیں، اور جس طرح معاشرے کی اصلاح اور باہمی تعلقات کی بہتری کے حوالے سے عمدہ اصول بیان کیے گئے ہیں، اگر کوئی بھی مرد یا عورت اس پر عمل کر لے تو دنیا میں بھی حیات طیبہ یعنی پاکیزہ اور خوشگوار زندگی نصیب ہوگی، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابی و کامرانی اس کا مقدر ہوگی۔